The film is part of an upsurge in an upsurge of films and television serials on the topics of aliens, UFOs, and invasions threatening the whole of mankind. These are gradually fueling the growing interest and public unrest on the issue. This is just one of the many ways in which the Freemasons are paving the way for their global government. The Freemasons are using a number of approaches to drive fear into the hearts of the masses, instilling in them the need for greater protection, and thereby the need for greater security. A need that could only be fulfilled by a worldwide coalition government, protecting the interests of all human beings across the globe. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet, I ask you, is not an alien force already among us? تو قرآن چونکہ کہتا ہے کہ شیطان اپنی آواز کے ذریعے بھی ٹریپ کرے گا لوگوں کو، اور حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان کی آواز گانا بجانا ہے، اور پھر حضرت عمر ایک دفعہ بانسری کی آواز سن کر کانوں میں انگلیاں دے دی کہ یہ شیطان کی آواز ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ شیطان جو ہے وہ اس آواز کے ذریعے سے انسان کو اللہ کی ذکر سے غافل کرتا ہے۔ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک موسیقی کی مجلس سے اٹھیں اور آپ سورۃ الرحمن تلاوت کرنے لگیں وجد میں آ کر، حالانکہ وہ ایک بہت صوتی خوبصورتی کے ساتھ وہ صورت موجود ہے۔ پچھلے دنوں جنگ اخبار میں بھی ایک چیز آئی تھی کہ ایک بچی نے جو بہت میوزک سنا اور معلوم نہیں اس نے اپنی ماں کو قتل کر دیا کس کو، تو جب وہ سنا گیا وہ کیسٹ کو، تو اس کے اندر ایسا ہی کوئی میسج تھا جو اس کے اندر جو اس کا لاشعور تھا اس کو وہ متاثر کر گیا، اور اس کا ریئیکشن ظاہر ہوا اس طرح۔ کیونکہ انسانوں کے کان جو کچھ سنتے ہیں وہ دلوں میں جا کے بیٹھتا ہے اور پھر وہ اپنا اثر رکھتا ہے، اور پھر انسان کے اندر حق بات کو جذب کرنے کی صلاحیت کم یا زیادہ اسی کے حساب سے ہوتی ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی گانا سن کر انسان انوالو نہ ہو اس میں اور اس پر اس کا کوئی اثر نہ ہو، تو میں آپ سب سے پوچھ رہی ہوں کہ کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ گانا بھی سنتے ہیں اور آپ اس میں انوالو نہیں ہوتے۔ یہ بچی کہہ رہی ہے کہ میرے بھائی نے لگائے ہوتے ہیں تو مجھے انٹرسٹ نہیں ہوتا اور میں بیزار بھی ہو رہی ہوتی، لیکن کانوں میں پڑ رہے ہوتے ہیں، تو جب میں صبح اٹھتی ہوں تو سب سے پہلے میرے منہ پہ آپ دیکھو کہ صبح ایک ایسے ہی منہ سے کوئی مصرع نکل جاتا ہے، پھر سارا دن ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ گنگنا رہے ہوتے، وہ کیا گنگنا رہے ہوتے۔ تو ایک چیز سے ہو سکتا ہے ہم اس وقت انوالو نہ ہو رہے ہوں اس میں، لیکن وہ چیز ہمارے اوپر کسی نہ کسی طرح سے اثر ضرور ڈال رہی ہوتی۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ تم اس کو کھا لو تو ہمیشہ رہو گے، فرشتے بن جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو انسان جب بھی کوئی غلط کام کرنے لگتا ہے تو سوچتا نہیں مجھے نہیں کچھ ہوتا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک گندگی میں ہاتھ ڈالیں اور پھر آپ کو گندگی لگے نہ؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ نے گلوز پہنے ہوئے ہیں اور ان کو لگ جائے اور آپ کو نہ لگے، لیکن کوئی بھی غلط چیز جو ہے وہ اپنے غلط اثرات ضرور رکھتی ہے۔ جی آپ کچھ کہنا ہے؟ انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کوٹ کیا تھا کہ جو تمام پاپ سنگرز ہیں، مائیکل جیکسن، میڈونا، یہ جتنے پاپ گروپ ہیں انگلینڈ کے، تقریباً سارے جو ہیں شیطان ورشپرز ہیں، اور وہ اپنے ہاتھوں پہ انہوں نے اکثر لکھا ہوتا ہے نٹس، جس کا الٹ کرو تو اس کا شیطان اس کا لفظ ہوتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ امریکہ میں ایک دفعہ مائیکل جیکسن اپنی ایک کانسرٹ کر رہا تھا، تو اس گانے کا اتنا برا بیک ٹریک تھا کہ اس کی وجہ سے وہ بلڈنگ ہلنے لگ پڑی تھی، جس کی وجہ سے وہاں پر اسے روکا گیا تھا کہ بس that's enough، اور نہیں۔ اس کی بھی ایک انرجی ہوتی ہے اور اس کی ایک تھرتھراہٹ ہوتی ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ کسی بھی پل کے اوپر سے کسی بھی فوج کو مارچ پاس کرتے ہوئے نہیں گزرنے دیا جاتا، کیونکہ وہ قدموں کی جو آواز ہوتی ہے اور ایک ردمک آواز ہوتی ہے، اس سے برج ٹوٹ سکتا ہے۔ تو اگر ایک پل ٹوٹ سکتا ہے تو دل کیوں نہیں ہل سکتے؟ کہتے ہیں کہ بعض راگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے شیشے میں کریک آ جاتے ہیں۔ مہدی حسن نے گلاس توڑا تھا، گلاس ٹوٹ سکتا ہے تو آپ کے دل کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ یہ اصل میں سب بات اس ریفرنس سے ہو رہی ہے کہ گانا سن کے انسان انوالو نہ ہو تو سن لے۔ اچھا پائپ پائپر کی کہانی سنی ہوئی آپ نے؟ انگلش لوک کہانی ہے، اور اس کے بارے میں کسی نے لکھا تھا کہ سچی کہانی بھی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ کسی شہر میں چوہے آ گئے تو کسی طرح جاتے نہیں تھے، تو ایک پائپ بجانے والا تھا، تو اس نے کہا کہ میں ان کو ختم کر دوں گا، آپ اس پہ مجھے معاوضہ طے کریں۔ انہوں نے معاوضہ طے کیا، اس نے اس طرح کیا کہ ایک راگ بجایا
سب جگہوں سے چوہے نکل کے آ گئے. اب وہ بجاتا گیا اور چوہوں کو پیچھے لے جاتا گیا، اور لے جاتے اس نے جا کے ایک دریا یا کسی ندی میں ان سب چوہوں کو ڈبو دیا. اب ہوا یہ کہ جب وہ واپس آیا کہ میں نے تو میری گرو خلاصی کرائی چوہوں سے، تو مجھے وہ کچھ دو. تو اب انہوں نے انکار کر دیا. تو اس نے کافی ان کو سمجھایا لیکن انہوں نے مانا. اس نے کہا اچھا پھر میں تمہارے ساتھ نبٹ لوں گا. اب اس نے اس طرح کیا کہ اس نے ایک اور راگ ایجاد کیا جس سے ان کے بچے جو تھے وہ متاثر ہو گئے، اور وہ بچے جو تھے وہ سارے کے سارے اس راگ کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے، اور ان سب بچوں کو بھی وہ وہی ڈبو آیا. تو اس نے اس طرح انتقام لے لیا. تو یہ ایک مشہور کہانی ہے. اور پھر اسی طرح جیسے تانسین کا بتایا کہ بعض اوقات وہ بارش ہونے لگتی اور بعض اوقات آگ لگ جاتی. اور ایک اور فارابی کے بارے میں آتا ہے کہ یعنی بجاتا تھا اور لوگ ہنسنے لگتے، پھر بجاتا تو رونے لگتے، اور پھر بجاتا تو سو جاتے اور سلا کے چلا جاتا. اس طرح دماغ پہ غلبہ پاتا ہے. ایک ہی انسٹرومنٹ تھا، 3 طریقوں سے بجتا تھا. جس طرح شیطان کے اور تصرفات میں جب اللہ کا اذن ہوتا تو ہو جاتا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ایسے طریقوں سے بھی آزماتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہندو کو بدھ سے کیا ملتا ہے جو اس کے آگے ہاتھ جا کے جوڑتا ہے؟ اللہ اس کو اس راستے سے دیتا ہے. ہر مذہب کے ماننے والے جو شرک کرتے ہیں ان کے بڑے پکے عقیدے ہوتے ہیں اور ان کو اس میں کرامتیں نظر آتی ہیں. پچھلے دنوں کسی بچی نے لکھ کر دیا تھا کہ ان کے والد شاید نماز نہیں پڑھتے تھے، تو ان کی وہاں کسی بزرگ کی قبر پہ ان کو لے گئی، تو انہیں وہاں جا کے بہت سے سانپ نظر آئے، اور پھر پتہ نہیں وہ نماز پڑھنا شروع ہوئی. تو یہ کیا چیز تھی؟ کیونکہ چشمدید بات ہے. تبھی جیسے وہ سانپ سے کیا پتہ چلتا کہ وہ شیاطین. تو بعض اوقات یہ ہے کہ قبر والوں کے ساتھ عقیدہ پختہ کرنے کے لیے ایسی کئی چیزیں سامنے آتی ہیں. اور خود آپ دیکھیں کہ بتوں کے اندر شیطان، وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو حکم دیا تھا کہ جاؤ توڑ کر آؤ لات اور عزا وغیرہ، تو وہ توڑ آئے، آگ لگایا، تو آپ نے کہا کہ اس میں سے عورت نکلی تھی، تو آپ نے کہا نہیں، تو آپ کا نہیں، وہ پھر ابھی نہیں. دوبارہ بھیجا تو واقعی اس میں ایک چیختی چلاتی بال پھیلائے ہوئے عورت جو تھی وہ بھاگ نکلی. تو یہ ہے کہ وہ دراصل شیطان تھی. ایسی جگہوں پر تو شیطان خاص طور پر مسلط ہوتے ہیں. اور اسی طرح وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اور چڑھا لا ان پر اپنے سوار، اپنی فوجیں، یعنی شیطان کی فوجیں بھی ہیں. وَرَجِلِكَ، اور اپنے پیادے، پیدل، یعنی انسانوں اور جنوں کے وہ سوار اور پیادے لشکر جو شیطان کے چیلے اور پیروکار اور شیطان ہی کی طرح انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان سب کو اکٹھا کر لے. یعنی مراد اس سے یہ کہ ہر ممکن ذریعہ جو شیطان گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے وہ استعمال کر لو. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور شریک ہو جا ان کے مال میں بھی اور اولاد میں بھی. یعنی ان لوگوں کے مال اور اولاد میں اپنا حصہ نکال لے. مال میں کس طرح حصہ لگاتا ہے؟ جیسے کھانے والی مثال کہ جب بسم اللہ پڑھ کر انسان نہیں کھاتا تو وہ شیطان ساتھ شریک ہو جاتا اور وہ مال کا حصہ اڑا لیتا ہے. اور اسی طرح انسان حرام طریقے سے جو مال کماتا ہے یا حرام راستوں پر جو خرچ کرتا ہے. اب دیکھیں کہ انسان کے کھانے اور پانی اور گھر میں شیطان کا جو حصہ ہے، اس پر میں حدیث آپ کو سناتی ہوں. صحیح مسلم میں ہے، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کھانے میں شرکت کرتے تو اس وقت تک اپنا ہاتھ نہ بڑھاتے جب تک آپ خود شروع کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہ بڑھاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نہیں ڈالتا تھا. ایک مرتبہ ہم آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہوئے، ایک لونڈی تیزی سے آئی گویا کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہو اور کھانے میں ہاتھ بڑھانے لگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کا ہاتھ روک دیا. پھر ایک دیہاتی اسی کیفیت کے ساتھ آیا، آپ نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ روک لیتے تھے. فرمایا کہ شیطان کھانا حلال کرنے کے لیے اس لونڈی کو ساتھ لایا تھا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر اس دیہاتی کو لے کر آیا تاکہ اس کے ذریعے حلال کرے، یعنی اپنا حصہ نکالے. میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس شیطان کا ہاتھ لونڈی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے. یعنی میں نے شیطان کو بھی پکڑا ہوا ہے. صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی. آپ نے فرمایا کھانے کے وقت بسم اللہ نہ کہا جائے تو شیطان اس کھانے کو حلال کر لیتا ہے. یعنی کسی بچے یا کسی اور کو ہاتھ نہیں آگے بڑھانے دیتے تھے جب بسم اللہ پڑھ کے، جب تک خود نہیں. بعض اوقات آپ نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے تھے نا، الٹے ہاتھ سے اٹھایا ایک کھیرے کا ٹکڑا اور بیٹھ کے باتیں کرتے کرتے کھانا شروع ہونے سے پہلے کھانے لگتے ہیں بغیر بسم اللہ پڑھے. سارا ہی کھانا جو ہے بے برکت ہو جاتا ہے. تو اس طرح نہیں کرنا، ایک دم اکٹھے شروع کرنا چاہیے اور بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا چاہیے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شیطان سے اپنا مال محفوظ رکھنے کا حکم دیا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر دروازہ بند کیا جائے گھر کا، اور برتنوں پر کوئی چیز ڈھانپ دی جائے. جب وہ کھلے رہتے ہیں نا تو اس طرح بھی وہ چیزیں شیطان کے تصرف میں آتی ہیں. جی کھانا وغیرہ ڈھانپ کے رکھا جائے. ہم تو کس کے ڈر سے ڈھانپتے ہیں؟ گرد یا جراثیم کے ڈر سے. لیکن اصل میں تو وہ شیطان ہے جو ان چیزوں سے بھی بڑا دشمن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا نام لے کر دروازہ بند کرو. شیطان بند دروازہ نہیں کھول سکتا. مشکیزے کا منہ بند کرو، یعنی جیسے تھرمس بند کرتے ہیں آپ، اور اس پر اللہ کا نام لو. برتن ڈھانپ دو اور اللہ کا نام لو. چراغ بجھا دو. اس کو مسلم نے روایت کیا ہے.